بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و گر۔ درود و سلام شان کائنات، جان کائنات، نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، کچھ روز قبل گجرات کے نواحی گاؤں محسم میں کرکٹ کے میدان میں کھلاڑیوں کے بیچ جھگڑا خونی تصادم کی صورت اختیار کر گیا، اور جس کے نتیجے میں ایک قیمتی جان ضائع ہوئی اور 2 افراد شدید زخمی ہو کر اس وقت گجرات اور لاہور کے ہسپتالوں میں زیر علاج۔ اس کی تفصیل میں اپنے پچھلے بلاگ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں کچھ نئی باتیں اس کیس سے جڑی سامنے آئی ہیں، خاص طور پر جو قاتل ہے غلام گوس، جو خود بھی ابھی ایک نوجوان ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں سامنے آئی ہیں، کچھ انکشافات ہیں اس کی شخصیت کے بارے میں، کہ وہ بچپن ہی سے، لڑکپن سے شاید کسی ذہنی ابتری کا شکار ہے، اس کو کوئی عارضہ لاحق ہے، کیونکہ پتہ یہ چلا ہے کہ اس سے پہلے اس وقوعے سے وہ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ 3 بار اپنے ہاتھوں اپنی ہی جان لینے کی کوشش کر چکا ہے۔ جی ناظرین، یہ بڑا حیرت انگیز انکشاف سامنے آیا ہے۔ اور ناظرین، مزید ایک اور بات جو سامنے آئی ہے کہ محض جو آخری اوور تھا اس میچ کا، وہ کرنے پر جو تکرار ہوئی قاتل و مقتول کے بیچ، اور مقتول کپتان بھی بتایا جاتا ہے اپنی کرکٹ ٹیم کا، جس کا یہ غلام گوس کھلاڑی تھا۔ گویا تکرار، طیش اور جھگڑے نے جب طول پکڑا تو پھر ایک کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی نے اپنے ہی کپتان کو اپنے ہاتھوں سے گولیاں مار دی۔ جی ناظرین، مختصر تفصیل اپنے ان سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے جو شاید اس سے پہلے میرا بلاگ نہیں دیکھ پائے۔ وقوعہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ 2 روز قبل گجرات کا نواحی گاؤں ہے محسم، اس کے کرکٹ کے میدان میں 2 ٹیموں کے بیچ میچ ہو رہا تھا۔ اچانک غلام گوس نامی جو نوجوان ہے، اسی گاؤں محسم کا رہنے والا، اس نے اصرار کیا اپنے کپتان فاخر اقبال سے کہ آخری اوور جو ہے اس میچ کا اپنی ٹیم کی جانب سے وہ کروانا چاہتا ہے۔ کپتان نے انکار کیا، اس پر تکرار کی غلام گوس نے، اور موقع پر ان کا جھگڑا ہو گیا۔ اور ناظرین، بتایا یہ جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس جھگڑے پر فاخر اقبال، اس کے بھائی طاہر اقبال نے زد و کوب کیا، شاید اس کو غلام گوس کو، اس پر وہ طیش میں آیا۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پہلے پیش قدمی جب جھگڑا ہوا اوور نہ دینے پر، تو غلام گوس کی جانب سے ہی کی گئی، یعنی اس نے شاید اپنے کپتان کو تھپڑ دے مارا، اور جس پر رد عمل آیا فاخر اقبال، طاہر اقبال دونوں بھائیوں کے سامنے، اور پھر انہوں نے اس کو زد و کوب کیا، اس سے جھگڑا کیا۔ اس پر غلام گوس یہ کہہ کر لپکا اپنے گاؤں گھر کی جانب کہ میرا انتظار کیجیے گا، میں واپس آؤں گا، اور وہ چیلنج کر کے گیا، اور اس نے گھر سے پسٹل اٹھایا اور وہ واپس گراؤنڈ میں آیا، اور پھر اس پر ایک ایسا جنون، ایک ایسی وحشت سوار تھی کہ اس نے اندھا دھند فائرنگ کھول دی۔ ایک نوجوان نے ہمت کی گراؤنڈ میں آگے بڑھ کر اس کو روکنے کی، لیکن اس نے اس پر بھی فائر کھول دیا، وہ جان بچا کر بھاگا، اور اس کے بعد اس نے سگے بھائی فاخر اقبال، طاہر اقبال اور ان کے ماموں یاسر جو ہیں ان پر فائرنگ کھول دی۔ اور نہ صرف یہ کہ فائرنگ کر دی، لیکن وہ پلٹ کر واپس پھر گرے ہوں پر بھی فائرنگ کرتا رہا۔ ایسی درندگی، ایسا خون سوار تھا اس پر۔ اور ناظرین، دکھ کی بات تو یہ ہے کہ یہ آپس میں بڑے اچھے دوست بھی تھے، ان کے گھروں کا، آپس کا، فیملیز کا آنا جانا بھی تھا۔ تو اب کچھ مقامی ذرائع سے جو سامنے آئی ہیں باتیں، بتایا یہ گیا ہے کہ جب یہ قاتل غلام گوس 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، تو اس نے شاید رزلٹ سے دل برداشتہ ہو کر زہریلی گولیاں کھا کر اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی،
خوش قسمتی سے یہ بچ گیا. اور پھر مزید ایک واقعہ سامنے آیا کہ گھر میں کوئی جھگڑا ہوا اس کا کسی بات پہ گھر والوں سے, اور اس نے اس وقت بھی رسی کا پھندا لے کر خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی, اور اس کی یہ کوشش بھی بارآور ثابت نہ ہوئی. ایک بار پھر اس کی جان بچ گئی. اور ناظرین ایک تیسری کوشش بھی سامنے آئی جب اس نے اپنی ہی کنپٹی پر پسٹل رکھ کے اس روز بھی اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی. لیکن حیرت انگیز طور پر اس کی خوش بختی کہہ لیجئے, اس کے والدین کی خوش قسمت کہہ دیجئے کہ وہ فائر جو تھا وہ مس ہو گیا, گولی نہیں چلی. اور اب اس کا یہ جو جنون ہے, اس کی وحشت ہے, اور کہا جا سکتا ہے ان 3 واقعات کو کہ جو نوجوان اتنا زیادہ زندگی کے بارے میں عدم برداشت کا رویہ رکھتا ہے, جس کی شخصیت متوازن نہیں ہے, جو 3 بار اپنی جان لینے کی کوشش اپنے ہی ہاتھوں سے کر سکتا ہے, وقت آنے پر کیا وہ سامنے جو اس کے لوگ ہوں گے وہ ان کی جان لینے کی کوشش نہیں کرے گا؟ تو ایسا ہی ہوا, اور اس نے آنن فانن پے در پے فائرنگ کر کے فاخر اقبال کو موقع پر ہی قتل کر دیا. اور سگا بھائی فاخر کا طاہر شدید زخمی ہے عزیز بٹی شہید ہسپتال میں, اور ان دونوں کا ماموں یاسر جو ہے وہ لاہور کے جناح ہسپتال میں زیر علاج. تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ اگر گھر والوں کو پتا تھا کہ ہمارا بچہ جو ہے اس کی ذہنی حالت جو ہے وہ متوازن نہیں ہے, یہ اس سے پہلے کئی بار اپنی جان لینے کی کوشش کر چکا ہے, تو ضروری تھا کہ اس کا علاج معالجہ ہوتا, اس کو کسی ماہر نفسیات سے رجوع کروایا جاتا, تاکہ اس کے اندر جو کوئی بھی رویے جو تھے غیر مناسب وہ پروان چڑھ رہے تھے تو ان کو بر وقت ایڈریس کر لیا جاتا, تو شاید آج اس کے ہاتھوں یہ ایک المناک وقوع رونما نہ ہوتا. جی ناظرین, مزید آخر میں آپ کو اپڈیٹ دیتے چلیں غلام غوث کی گرفتاری کے حوالے سے. دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کچھ حلقوں کی جانب سے کہ پولیس نے تگ و دو کے بعد قاتل غلام غوث کو, جو کہ مرکزی کردار ہے سانحہ میسم کرکٹ گراؤنڈ کا, اس کو گرفتار کر لیا ہے. میرے ذرائع کے مطابق قاتل غلام غوث کو گرفتار نہیں کیا گیا, بلکہ اس نے کسی بڑی سیاسی شخصیت کے توسط سے خود تھانے میں پیش ہو کر اپنی گرفتاری دے دی ہے. ظاہر ہے پولیس تو پھر اس کو اپنے رنگ میں کیش کرواتی ہے کہ پولیس نے تگ و دو سے قاتل کو گرفتار کر لیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیس کا مستقبل کیا ہے. عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں یہ چلن ہے کہ ہم فوری طور پر صلح نامہ بریگیڈ حرکت میں آتا ہے, اور پھر مٹی پاؤ پالیسی جو ہے وہ سامنے لائی جاتی ہے, اور راضی نامے کی کوششیں شروع ہو جاتی. لیکن یہ کیس اتنا المناک ہے کہ خدا نخواستہ اگر وہ طاہر اقبال اور یاسر جو ہے وہ جانبر نہ رہتے, زخمی حالت میں ہسپتال پہنچائے گئے جہاں ان کی جان بچا لی گئی, لیکن قاتل نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. اس نے اپنی طرف سے ان تینوں کی جان لے لی تھی, اپنی طرف سے اس نے شاید ان تینوں کو ختم کر دیا تھا جب وہ پلٹ کر پھر ان پر گولیاں برساتا رہا. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیس کیا اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا یا رستے ہی میں ایک بار پھر کسی مصلحت کا شکار ہو جائے گا. لیکن یہ المیہ ہے ہمارے کھیل کے میدان, جنہوں نے نوجوانوں کو منفی سرگرمیوں سے دور کرنا ہے, ان کے اندر برداشت پیدا کرنی ہے, اسپورٹس مین اسپرٹ لانا ہے, ان کی شخصیت کو متوازن بنانا ہے, اسلحے سے دور لے کے جانا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ایک کھیل کا میدان کھلاڑیوں کے ہاتھوں, کھلاڑیوں کے خون سے رنگین ہو گیا. عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.